اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ 28واں مراقبہ حقیقت قرآنی مجید، قرآن عظیم الشان کی حقیقت کا مراقبہ ہے۔ ایک سورت قرآن ہے اور ایک حقیقت قرآن ہے۔ سورت قرآن، قرآن عظیم الشان کی اس شکل، قرآن عظیم الشان کی صفحات، قرآن عظیم الشان کی لکھائی، قرآن عظیم الشان کی حروف، قرآن عظیم الشان کی سیاہی، اور یہ جو متشکل شکل میں ایک کتاب موجود ہے، یہ قرآن عظیم الشان کی صورت ہے۔ اور قرآن عظیم الشان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ کلام الہی ہے، اور کلام الہی اللہ کا جو کلام ہے، وہ کلام الہی کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مخلوق ہو، وہ غیر مخلوق ہوتی ہے، کیونکہ رب کائنات نہ کسی سے جنا ہے اور نہ ان سے کوئی جنے ہیں، تو فلہذا رب کی کلام بھی ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، کلی ہے۔ تو قرآن کی حقیقت یہ ہے کہ یہ کلام ربانی ہے، اللہ کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، اس کی ایک حقیقت ہے۔ اور میں پہلے بھی ڈیفینیٹ کر چکا ہوں کہ ایک ان کی ظاہری معانی ہے، اور لوگ اگر ان کی ظاہری معانی کی طرف دیکھیں گے تو اس میں سے آپ کو قصہ ملے گا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کا تذکرہ ملے گا آپ کو، یا اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے، اس کے علاوہ منافقین کی واقعات، اس کے علاوہ کفار کی واقعات، یہ چیزیں جنت کی، جہنم کی احکام، اور آسمانوں کی، ستاروں کے، غرض کے اگر آپ ان کی ظاہر کی طرف دیکھیں گے تو ظاہر بین لوگ قرآن کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن جو ہے یہ ذو جہتین ہے، دو جہت رکھتے ہیں۔ اگر کسی نے، ہر بندہ قرآن عظیم الشان سے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ہے وہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تمہیں قرآن سے ہی ثابت کر کے دیں گے کہ قرآن نے یہ فرمایا، وہ قرآن نے ایسے فرمایا، یہ قرآن کی ظاہری شکل ہے، ظاہری صورت ہے، اور ایک اس قرآن کی حقیقت ہے۔ اور حقیقت قرآن کیا ہے کہ یہ کلام الہی ہے۔ تو جب کلام الہی ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی غیر مخلوق ہے، کیونکہ مخلوق حادث ہوتا ہے، مخلوق جو بھی ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، اور قرآن کو ہم حادث یعنی نو پیدا، جو نیا پیدا ہو چکا ہوتا ہے، ہم قرآن کو وہ لفظ استعمال نہیں کرتے۔ مشائخ کے اس پہ بڑے مناظرے گزرے ہیں، سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیہ، بلکہ بزرگوں کو ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، کوڑوں کی سزائیں دی ان کو کہ صرف یہ کہیں کہ قرآن مخلوق ہے، لیکن انہوں نے قرآن کی مخلوق ہونے کا اقرار نہیں کیا، کیونکہ یہ کلام الہی ہے۔ اور حقیقت قرآن یہ ہے کہ یہ کلام الہی ہے، اور کلام الہی کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ صفحات، یہ لکھنا، یہ ان کی سیاہی، یہ گتا، یہ کاغذ، یہ جو ابھی لکھے گئے ہیں، یہ سارے مخلوق ہیں، لیکن کلام الہی جس کا مفہوم ہمارے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے وہ کبھی بھی مخلوق نہیں ہو سکتا، وہ غیر مخلوق ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ دائمی ہے، وہ کلی ہے۔ اب اس قرآن مجید کی ہم حقیقت قرآن مجید کا مراقبہ کریں گے۔ فیض میں آیت از وسعتی بیچونی حضرت ذات کہ منشأ حقیقت قرآن مجید است بہیئت وحدانی من بواسطہ پیران کبار رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ مجھے فیض مل رہا ہے اس ذات بیچون کی وسعت کی۔ دیکھو، ذات باری تعالیٰ کی وسعت اتنی ہے کہ انہوں نے ایک کلام، اپنا ایک کلام جو بالکل ایک نقطے میں ہو، صاد موجود ہوتا ہے، اس ایک حرف میں اللہ کریم نے اتنی وسعت عطا فرمائی ہے کہ اسے اگر اس کی گتھی کو سلجھانے کے لیے ہم بیٹھ جائیں گے تو سارے، رب کائنات نے فرمایا کہ اگر آپ سارے بحروں کو مدادا لکلمات ربی، اگر آپ سارے بحروں کو اللہ رب العزت کی
کلام اور اللہ کی صفت و تعریف کے لیے اگر اس کو سیاہی کے طور پر استعمال کرنا شروع کرو گے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، وہ ساری سیاہی جو بحر سمندر کی سیاہی ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور اگر آپ ڈبل کر کے ان جیسے اور بھی سمندر کو ساتھ ملائے، بحر کو ملائے، تب بھی اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ذات کی اتنی وسعت ہے، اس وسعت ذات بیچون کی، اس وسیع ذات بیچون کی فیضان، وہ ذات کیا ذات ہے کہ جو منشا ہے، بنانے والا ہے حقیقت قرآن مجید کا۔ وہ قرآن مجید میں ہمیں رب کائنات نے اپنی وسعت کی ایک جھلک ہی دکھائی ہے حروف مقطعات کی شکل میں، اور پھر رب کائنات نے اپنی وسعت، اپنی کلام کی وسعت ہمیں یہ عطا فرمائی ہے کہ رب کائنات نے چیلنج کر کے فرمایا ہوا ہے کہ فَأْتُو، لے کر آؤ ایک آیات ان کی مثل میں۔ قرآن عظیم الشان کی ایک آیہ شریف جو ہے اس کی کوئی مثل اور مثال بنائے۔ عرب لوگ کتنے تھے اور عرب کیسے فصیح و بلیغ و شاعر لوگ ہوتے تھے، ایک آیہ شریف کو چیلنج کیا، اور قرآن عظیم الشان فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ کریم نے فرمایا ایک سورہ کو قرآن عظیم الشان جیسے بنائے۔ لیکن وہ روایت میں موجود ہے کہ سورہ کوثر کو لکھ کر کعبۃ اللہ شریف پر لٹکایا گیا تھا۔ عربوں میں دستور یہ تھا کہ وہ لوگ، عرب لوگ جو ہوتے تھے، ان کے پاس جب کوئی شعر ان کے ذہن اور خیال میں کوئی بلاغت و فصاحت والی کوئی چیز وہ جب تخلیق کرتے تو اسے لکھتے اور پھر کعبۃ اللہ پر وہ لٹکا دیتے، وہاں پھر اویزان کر دیتے تاکہ لوگ ان کی مثل یا ان کے مقابلے میں کوئی شعر یا کوئی فصیح کلام بنا کے تو دکھائیں۔ اب جب تک کوئی شاعر، کوئی فصاحت و بلاغت والا بندہ اس کی کلام کی مقابل میں کلام نہیں لاتا ہوتا تھا، تو جب وہ کلام لاتے تو پھر وہاں پر لٹکا دیتے اور اس کلام کا پچھلے کلام کا توڑ ہو جاتا۔ تو ایک صورت کو جو قرآن عظیم الشان کی بظاہر شکل و صورت سے چھوٹی صورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کو لکھ کے کعبۃ اللہ شریف پر لگایا گیا، وہاں پر اویزان کیا گیا، اور جب وہاں پر اویزان کیا گیا تو چیلنج کیا گیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسا ایک صورت لے کے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اکیلے تم نہیں، جو تمہاری شہداء ہے نا، جو تمہارے گواہ ہے، اسے بھی سامنے لاؤ، سارے مل کے ایک اس صورت کی۔ اب کسی نے کیا لکھا ان کے جواب میں، کسی نے کیا لکھا، جب لکھتے ہوتے تھے تو وہ وزن میں پورا نہ ہوتا، یا ان کی معنی ہی تبدیل ہو جاتی، یا ان کا کوئی اور خامی رہ جاتا۔ سارے عاجز آئے، لبید جو بڑا مشہور شاعر تھا وہ آیا اور پڑھا، لکھا ہوا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس نے نیچے لکھا وَاللَّهِ مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ، کہنے لگے قسم ہے ذات الہی کی کہ یہ کسی بشر کا قول نہیں ہو سکتا، اس نے تو ہم ساروں کو مات دی، ہم تو بڑے فصیح تھے، بلیغ تھے۔ تو ایک جھلک اپنی وسعت کی کلام کی رب کائنات نے ہمیں دکھایا ہوا ہے۔ تو اس حقیقت قرآن کا فیضان ہم ہیئت وحدانی میں لیں گے، سارے لطائف کو اکٹھا کر کے ایک لطیفہ بنائیں گے اور اس کی ہم فیضان لیں گے۔ رب کائنات جس بندے کو ان حقائق اشیاء کی فیضان سے مستفید فرما دیتا ہے تو پھر وہ حقیقت قرآن اور حقیقت کعبہ کے مقام پر مشرف ہونے کے بعد ان کی حقائق کو جان لیتے ہیں، بہتر سمجھ لیتے ہیں، اللہ ان کو اپنی طرف سے علم عطا فرما دیتے ہیں۔